وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کو توڑنے والا نبی، توحید والا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ہر بات میں اپنی اولاد کو لے آتے ہیں۔ ان کی ذات پر لوگ زیادہ ایمان نہیں لائے، مگر اس اولاد کے لیے دعا کرنے پر اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد سے ایک نبی بنا، تو اللہ نے بنایا، اس پر خربوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی دعا کا اثر زیادہ ہوا ذاتی دعوت سے۔ تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس پارے میں 13ویں پارے میں ابتدا سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں پہلی آیت میں وہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی نے اعتراف کیا کہ گناہ سارا میرا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں حضرت یوسف کی کا قول ہے، کوئی کہتے ہیں یہ اس عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا۔ اس نے کہا قصور میرا تھا، تو میں نفس جو ہوتا ہے انسان کی جان، انسان کا دل، وہ بری ذمہ نہیں ہے، وہ بہلاوے پھسلاوے میں آ جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں یا اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یا اللہ اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں۔ نبی ہے، اللہ جانتا ہے یہ بات اس وقت گھر گھر کی ہے۔ میں پچھلے دنوں یونیورسٹی آف لاہور کے آڈیٹوریم میں درس دینے گیا، تو ٹیچر بھی یہی حال بتا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہوا بھائی، لڑکا تھا لڑکی تھی، پڑھتے تھے، دل جوڑ بیٹھے، اب اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، یہ پاگل ہو گیا، اس کی کہیں اور ہوگی، وہ پاگل ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے ٹرائی کی، بچ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر تیرے لیے جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ جب دوسری، تیسری، 10ویں، 100ویں نظر پڑے گی تو وہ دل جڑ جائیں گے، پھر الگ کرو گے تو یا پھر وہ نہیں یا پھر وہ نہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، میڈیا نے بڑا کام خراب کر دیا ہے۔ اپنی اولادوں پر نظر رکھو۔ کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، جان جو ہوتی ہے وہ برائی کی طرف ابھارنے والی ہوتی ہے، دل برائی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کتنے لوگوں کی شکایت ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دل ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ، اس سے نیچے آتا ہے نفس امارہ بالسوء، اور ایک کیا ہوتا ہے لوامہ، ملامت کرنے والا۔ ہوتا یہ کہ اگر آپ کا دل شیطان کی طرف مائل ہے تو وہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ دیکھو آپ کوئی بھی گناہ کرو تو ایک بار اندر والا کہتا ہے غلط کر رہے ہو یار، نہ کرو۔ داڑھی موڑنے والا جب پہلی بار موڑتا ہے نا، ایک بار اس کو جھٹکا سا لگتا ہے، تم کیا کر رہے ہو بھائی، پھر وہ الٹے سیدھے بہانے بتاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پہلا ہوتا ہے امارہ بالسوء، بندے کو گناہ کی طرف بلانے والا۔ استغفار کرے کثرت کے ساتھ، نیکیاں کرے، برائیوں سے بچے، تو وہ 50-50 ہو جاتا ہے، کچھ رب کی طرف کچھ شیطان کی طرف۔ تو وہ گناہ بھی کرتا ہے، پھر پچھتاتا بھی ہے، ملامت بھی کرتا ہے۔
گناہ بھی کر لیتا ہے پھر ملامت بھی ہوتی ہے، اندر سے ہی ہوتی ہے، یہ 50-50 والا ہے۔ اگر زیادہ محنت کرے، زیادہ نیکی کرے، زیادہ تقوی حاصل کرے، زیادہ گناہوں سے بچے، زیادہ استغفار کرے تو پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو اس میں سے ایک کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بڑے پچھتائے، بہت کچھ ہوا، کہا میرے والد کو لے آؤ۔ وہی قمیص گئی تھی خون آلود ہو کر، پھر اس سے پہلے وہی قمیص پھٹی تھی اس کے کھینچنے سے، اب وہی قمیص جا رہی ہے جس سے والد صاحب کے نظریں واپس آ رہی ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص غم کو نکال لیتا ہے، غم رو کر نکال لے، آنسو بہا لے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور جس کا ہلکا نہیں ہوتا پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پہ زور ڈالتا ہے تو اس کو معذور کر دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا غم ان کی آنکھوں پہ پڑ گیا، وہ نابینے ہو گئے، مگر واویلا نہیں کیا۔ بیٹوں سے کہتے ہیں اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے بیٹو، میرے بیٹے کو تلاش کرو۔ لو، شاعر کہتا ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو گھمایا، انہی سے کہہ رہے کہ لے آؤ۔ کتنے بے بس ہیں والد صاحب، اور کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا، ان سے ہی کہنا کہ اس کو واپس لے کرو۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ سجدے میں گر گئے تو یہ تعظیمی سجدہ اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ کیسر و کسریٰ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ان سے اچھے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو سجدے کی اجازت دینی ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، میں کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو یہ بھی یہاں سے پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر ہوئی ہے جا کر کچھ 40-50 سال بعد۔ خواب بچپن میں آیا تھا، 40 سال میں نبوت ملی، پھر نہ جانے کتنی سے وزارت کی، پھر بادشاہ مر گیا، حضرت یوسف خود بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد جا کر کے یہ آئے ہیں۔ 11 بھائی اور 2 والدین نے ان کو سجدہ کیا ہے، تو تعبیر بسا اوقات لیٹ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے کڑک، یا اس فرشتے کو بھی کہتے ہیں جو ہانکتا ہے بادلوں کو، جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کر جاتا ہے۔ تو اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات بیان کیے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو عرش پر ہے، اور بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، زمین آسمان کو مسخر کیا ہوا ہے، اسی نے زمین کو لمبا کیا ہے، مد الارض، زمین کو لمبا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ زمین گول نہیں چپٹی ہے، زمین کو لمبا کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھتے نہیں زمین کو کیسے سطح والی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ زمین چپٹی ہے، اور زمین بھی آسمان جتنی بڑی ہے۔ سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے آسمان دنیا پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھوم رہی ہے تو بیت اللہ کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے۔ بہر صورت میں اس کو یقینی طور پہ صحیح نہیں سمجھتا، لیکن یہ نظریہ دنیا میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے مناظر بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے اگر کوئی تعجب کرنا تو اس بات پہ تعجب کرو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے تمہیں بنا لیا تھا تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان میں
انسان کی ہر وقت اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، وہ چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. اور تم آہستہ بولو یا بآواز بلند بولو، آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے. آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ہر وقت تیری نگرانی کر رہے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ رعد ہے، کہ یہ جو کڑ ہوتی ہے اور آپ ڈر جاتے ہو، یہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر بادل آتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جہاں رب کا آرڈر ہوتا ہے وہاں اس کو لے جا کر برسا دیتا ہے، اور جہاں نہیں برسانا ہوتا اس کے اوپر سے لے جاتا ہے. اتنا زیادہ پانی ہے کہ ملکوں کو بہا لے جائے. کبھی بارشوں سے سیلاب آیا دیکھا ہے؟ ملکوں کو بہا لے جائے، مگر کوئی ٹینک نہیں ہے کہ جس میں وہ پانی ہو، ہوا میں پانی ٹکایا ہوا ہے. ایک دفعہ میں کراچی سے آ رہا تھا تو جہاز والے نے اعلان کیا کہ آپ کے سامنے، اس نے مائک پکڑا، کہتا ہے آپ کے سامنے جو بادل ہے نا، میں اگر سیدھا جاؤں اس سے ٹکراؤں تو تم سارے ختم ہو جاؤ. یہ اس بادل میں اتنا کرنٹ ہے کہ بالکل تمہیں راکھ بنا سکتا ہے. اب میں اس کو اوائڈ کرتا ہوا نکلوں گا. اندازہ لگائیں، کوئی بیٹری نہیں، اس میں کرنٹ ہے، ہوا میں کرنٹ ہے، اور ہوا میں بادل ہے، اور اس میں اتنا پانی ہے کہ ملکوں کو بہا سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے، کبھی ایمان کی طرف کبھی کفر کی طرف. جو اس کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ادھر لے جاتا ہے، دوسرے کو ادھر لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دے گا. کافروں کا برا رویہ عرض کیا ہے، بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو سابقہ قومیں اس سے بھی برا رویہ اختیار کرتی تھیں، آپ کو صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. ابراہیم اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، ان کا کچھ قصہ بیان کیا ہے. امت محمد کا اتنا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے جتنا یہود و نصارہ کا ہے، کیونکہ وہ آخری قوم تھے. تو انہوں نے کیا کیا بدمستیاں کیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے اس امت کو سمجھایا ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا. اور یہ کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، صرف ان کو مہلت دے رہا ہے ایک وقت تک کے لیے. پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچ نہیں سکے گا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس میں ان کی دعا ہے. اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مکے کو امن والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کو توڑنے والا نبی، توحید والا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ہر بات میں اپنی اولاد کو لے آتے ہیں. ان کی ذات پر لوگ زیادہ ایمان نہیں لائے، مگر اس اولاد کے لیے دعا کرنے پر اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد سے ایک نبی بنا. تو اللہ نے بنایا، اس پر خربوں لوگ مسلمان ہو گئے. ان کی دعا کا اثر زیادہ ہوا ذاتی دعوت سے. تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، العیاذ باللہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. قیامت والے دن ان کی کیا حالت ہوگی، کیسے لاچار ہوں گے اور کیسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے اور کس قدر بے بس ہو جائیں گے. اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہ یہ آگ میں جائیں گے اور کبھی بھی ان کو نہیں نکالا جائے گا.
آج مرنے سے پہلے پہلے سنبھل سکتے ہو تو سنبھل جاؤ، ورنہ اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ تم اس میں کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکو گے۔ تو جہنمیوں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا کچھ تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال جو جو اوصاف مومنوں کے بیان ہوئے ہیں ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور جو جو اہل نار کے بیان ہوئے ہیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔